بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صحیفہ نور ہے جو ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں راہ ہدایت کی روشنی فراہم کرتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی مرضی کو چھوڑ کے اس صحیفہ نور سے اپنی شاہراہ حیات کا تعین کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان محبت کہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ پڑھے لکھے اور سمجھدار چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ایک بڑا خوبصورت انداز کیا ہے کہ آج کے عنوان کو اگر عنوان محبت کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا، کیونکہ دیکھو ہم نے بات کرنی ہے اصحاب پیغمبر کی اور اہل بیت پیغمبر کی، لیکن دونوں کا تعلق کس کی ذات سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ ذکر سارا ہی محبت ہی کا ذکر ہے، محبت ہی کا تذکرہ ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے جو مزاج اور انداز اختیار کیا ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے ایمان والو، ذرا جب میرے رسول کا ذکر کرنا نا تو یہ توجہ سے ذہن میں رکھنا، یہ محمد ابن عبداللہ نہ سمجھ لینا، اس کو صرف محمد ابن عبداللہ کی نظر سے نہ دیکھنا۔ قرآن نے کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ان کے متعلق جب بھی بات کرنی ہے، ان کے متعلق جب بھی سوچنا ہے تو کیا سوچنا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ کون ہوتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود تو پردے میں رہا پر خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کا تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ یاد رکھنا کہ میرے آقا کے بارے میں جب بھی سوچنا ہے، جب بھی آپ کا خیال مبارک آئے تو ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، یہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ان کا ذکر آ جائے تو ادب کے سارے کرینے اور جتنے بھی زینے ہیں وہ سارے ذہن میں آ جانے چاہیے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ان کا ذکر جب آ جائے تو ادب کے تمام انداز جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ یہ عام بندے کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کیا کروا رہا ہے کہ جب بھی میرے حبیب کے بارے میں سوچنا ہے تو محمد الرسول اللہ، یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، جو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے جس کو بھیجا ہے۔ کہ اگر تم اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ نہ تمہاری نظر میں آ سکتا ہے، نہ تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی ذہنیتوں سے ماورا ہے۔ اگر خدا کو سمجھنا ہے تو اس کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھو، محمد رسول اللہ۔ یہ نقطہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اصحاب بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ پہلے محمد رسول اللہ کو سمجھو، کیونکہ اللہ نے انداز ہی اس آیت میں یہ اختیار کیا ہے کہ بعد والوں کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بتایا ہے کہ اہل بیت ہیں کس کے؟ محمد رسول اللہ۔ اصحاب ہیں کس کے؟ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اصحاب ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کا انداز ذرا آپ دیکھیے گا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، علماء کو سنتے رہتے ہیں، اصحاب پیغمبر ہوں یا اہل بیت پیغمبر، جب بھی کوئی مسئلہ کسی سے پوچھا گیا انہوں نے کبھی بھی دین حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب نہیں دیا۔ کہا جب بھی کسی سے پوچھا گیا آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا سے پوچھتے ہیں جا کے۔ یعنی یہ ادب رسول سکھایا ہے ہمیں اہل بیت رسول نے بھی اور صحابہ رسول نے بھی۔ اچھا آپ دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوتی تھی، چاند کے ساتھ ستارے بھی چمک رہے ہوتے تھے، تو اس محفل میں جب بھی کوئی بات کی جاتی تھی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب سے پوچھتے یا اہل بیت اطہار سے پوچھتے، کسی سے بھی پوچھتے، انہوں نے کبھی بھی جواب دینے کی جسارت نہیں کی تھی. پتہ بھی ہوتا تھا تو جسارت نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بات کس سے ہو رہی ہے. محمد ابن عبداللہ سے بات نہیں ہو رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہو رہی. سورہ فتح کی آیت ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا بار بار، یہ سورہ فتح کی آیت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصحاب کا انداز کیا ہوتا تھا، اہل بیت اطہار کا انداز کیا ہوتا تھا؟ انداز پہ قربان جائیں. کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ عالم، نہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینہ العلم کہا کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور باب دار الحکمہ کہا کہ یہ حکمت کے شہر کا دروازہ ہے. لیکن اس کے باوجود کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یعنی یہ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اطہار پیغمبر، ان دونوں نے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ ادب کس کا کرنا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھو، جب بھی آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور اصحاب کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جب یہ نسبت ذہن میں رہے گی تو بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی اختلافی بات ذہن میں نہیں آتی. جب یہ نسبت ذہن میں ہوگی کہ یہ اصحاب کس کے ہیں اور اہل بیت کس کے ہیں، اختلاف تب پیدا ہوتا ہے جب علیحدہ علیحدہ گھروں کی بات ہو. یہ علیحدہ علیحدہ گھروں کی تو بات ہے ہی نہیں، ایک ہی دار کی بات ہے. اسی دار کے اندر رہنے والے اہل بیت، اسی دار پہ بیٹھنے والے اصحاب پیغمبر، اس سایہ دیوار میں بیٹھنے والے اصحاب پیغمبر، اور اس دروازے کے اندر رہنے والے اہل بیت پیغمبر. اور دونوں کی شان قرآن نے بیان کی ہے، دونوں کی شان قرآن نے بیان کی ہے. قرآن مجید نے کہا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. خوبصورت ترجمہ کیا کیونکہ ادبی ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں. علامہ اقبال نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا. انہوں نے کہا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار، کہ جب کفار سے بات کرنی ہوگی تو وہ پوری شدت کے ساتھ بات کریں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس جلال کے ساتھ بات کرتے تھے کفار کے ساتھ. اصحاب پیغمبر کا انداز کیا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے، وہ سامنے تشریف فرمائے تو باہر سے کافروں کا ایک گروہ آیا اور بات کرنے کے لیے کسی کافر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف اس طرح ہاتھ بڑھا کے بات کرنے کی کوشش کی. تو صحابی رسول کا انداز سنیے، انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھ کو اس طرح پیچھے ہٹا دیا. اور بس تجھے پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے. اچھا یہ تو بات تھی نا جی کتاب کی، اور کتاب اللہ کیا کہتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے جس نے میرے پیغمبر کی طرف اشارہ کیا، بے ادبی کے ساتھ پیغمبر کی طرف اشارہ کیا تو قرآن کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے. تو یہ بارگاہ رسالت کا ادب بتایا ہمیں اصحاب پیغمبر نے. اصحاب پیغمبر کا دیکھیے انداز کیا تھا کہ پانی کے قطرے چہرہ انور سے جو گرتے تھے ان کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. یار دیکھو تو صحیح، سیکھو تو صحیح. میں بڑی معذرت سے یہ بات کہنے لگا ہوں، آج جس کثرت سے ذکر ہو رہا ہے، جس کثرت سے محافل ہو رہی ہے، اسی قدر ادب کم ہوتا جا رہا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں محفل مختصر کر لو،
لیکن ادب سے بھرپور ہونی چاہیے۔ جہاں آپ دیکھیں کہ ادب آپ کی توجہ آپ کی دوسری طرف ہو رہی ہے، ادب میں کمی واقع ہو رہی ہے، وہاں سوچ جائیں، اس کے بعد محفل میں نہ بیٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لینے گئے تھے ثواب اور لے کے آ جائیں عذاب۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جتنی دیر ذکر رسول ہو، یہ نہ سوچو کہ یہ ذکر رسول ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بارگاہ رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جہاں جن کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہ خود موجود ہوتے ہیں، ان کی آپ بات ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ذکر کا عام لوگوں کے ذکر کی طرح ذکر نہیں ہوتا۔ تو اصحاب پیغمبر نے آپ کو بتایا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا ہے۔ اچھا، ہم نے بات کرنی تھی اصحاب اور اہل بیت پیغمبر کا باہمی تعلق۔ اب مجھے بتائیے کہ دونوں ہی ایک ذات کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ تو جو سارے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بات تو وہ ہے کہ تاریخی کتابوں میں آپ نے بہت سی باتیں پڑھی ہوں گی، ہم تاریخی کتاب کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کی۔ اللہ کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ کی کتاب تو ہمیں یہ بتا رہی ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے؟ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیکر تھے۔ یار دیکھو، تجھے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوا ہے، اور اس سے خوبصورت بات ہو بھی نہیں سکتی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ وہ کھیل رہے ہیں، اور امام حسین پاک نے کھیلتے کھیلتے کہہ دیا وہ ہمارے غلام کے بیٹے، ہمارے غلام کے بیٹے۔ تو سیدنا عمر فاروق امیر المومنین ہے، لیکن جب بات سنی تو چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا اور بیٹے سے پوچھنے لگے باقی انہوں نے کہہ دیا یہ باجی انہوں نے کہا ہے مجھے۔ بیٹے ذرا جوانی میں تھے، بچپن کی عمر تھی، وہ نے تھوڑی سی بات ناگوار گزری تو سیدنا عمر فاروق سن کے خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باقی انہوں نے کہا ہے، جی ابا جی کہا ہے۔ اچھا بیٹا یہ کاغذ قلم لے جاؤ اور مجھے لکھوا لاؤ کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ مجھے لکھ دیں۔ اب وہ لکھوانے کے لیے چلے گئے، لکھ دیتے، انہوں نے لکھ دیا۔ اور کیا فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ جب میں دنیا سے جاؤں یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے سینے پہ رکھ دینا، میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ کہ حسین ابن علی نے مجھے اپنا غلام تسلیم کر دیا۔ یہ ہے ان کے آپس میں محبت، یہ ہے ان کا آپس میں تعلق۔ کس کس کی بات کریں گے؟ اچھا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت صاحب تشریف فرمائے، میں علمی بات کرنے لگا ہوں۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں صحاح ستہ میں حدیث کی جو مسلم کتابیں ہیں ان کے اندر جتنی روایات ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں کسی وقت یا علماء سے یہ بات پوچھ لیجیے گا کہ اصحاب پیغمبر میں سے جتنی روایات اہل بیت کے بارے میں صحابہ کرام نے اور خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اولاد ان کے بیٹے تھے، انہوں نے سب سے زیادہ روایات کی ہیں شان اہل بیت میں۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو کہ اہل بیت کی شان میں جتنی روایات ہیں نا صحاح ستہ میں حدیث کی جو 6 معتبر کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں ابا جان کیا بات ہے، میں نے ایک چیز بڑی دیکھی ہے کہ جب بھی آپ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ٹکٹکی باندھ کے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔
اب یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور روایت ہو کس کے بارے میں رہی ہے؟ سیدنا علی کے بارے میں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں کا آپس میں تعلق دیکھیے ذرا. اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اطہار پیغمبر. سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ ابا جان کیا بات ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے تو آپ مسلسل سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، بیٹی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لب مبارک سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو چونکہ میرے رسول نے فرمایا ہے تو میں مجلس رسول میں بیٹھ کے قول رسول پہ عمل نہ کروں. میں چہرہ علی کو دیکھتا ہوں تو میں عبادت کر رہا ہوں. قول پیغمبر کے مطابق میں عبادت میں مصروف ہوتا ہوں اور میں ان کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہوتا ہوں. اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے اس حدیث کی. آپ سے پوچھا گیا ام المومنین یہ تو بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ سیدہ پاک نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو تو صحیح روایت کر کون رہا ہے؟ ام المومنین کر رہی ہیں. اور روایت ہو کس کے بارے میں رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں روایت ہو رہی ہے. تو ابھی بھی لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. اچھا ایک اور دیکھیے بڑی خوبصورت روایت. سیدہ پاک نے فرمایا، سیدہ پاک سے پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت کس کی تھی؟ اس دنیا میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وضع کرتا ہے جسمانی طور پر مشابہت کس کی تھی؟ تو وہاں بھی سیدہ نے فرمایا، ام المومنین نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا تصویر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. یعنی آپ کا جسم مبارک، آپ کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا. تو یہ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اطہار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہے. جمعے کا دن ہے، آپ خطاب فرمانے کے لیے ممبر پہ بیٹھے ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر مبارک 6 سال کا سن مبارک ہے آپ کا. آپ مسجد میں تشریف لائے اور پہلے کون بیٹھا ہوتا تھا اس ممبر پہ؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں. اب سیدنا حسن پاک نے دیکھا کہ آج کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فوراً کہا میرے نانا کے ممبر سے اترو. بچپن تھا تو کہا میرے نانا کے ممبر سے اترو. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، فوراً ممبر سے اتر کے ان کے قدموں میں آگے بیٹھے بلا توقف، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا آپ کے نانا کا ہی ممبر ہے. حضور آپ کے نانا کا ہی ممبر ہے، ہم آپ کے گھر کے نوکر ہیں، آپ کے نانا نے اجازت دی ہے تو ہم بیٹھے ہیں. اور وہاں سے بیٹھ گئے. اسی دوران سیدنا علی پاک تشریف لائے اور انہوں نے جب معاملہ سنا تو انہوں نے حضرت امام حسن پاک کو گود میں اٹھایا اور انہیں سمجھایا کہ یہ امیر المومنین ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو سے پکڑ کے ممبر پہ جا کے بٹھایا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تعلق دیکھو ان کا آپس میں، محبت کا کیا تعلق ہے، کیا انداز ہے ان کا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کی کیسی تربیت کی ہے، اہل بیت اطہار کی کیسی تربیت کی ہے.
ایک عجیب سی بات، آپ لوگ ماشاءاللہ تاریخ سے بھی واقف ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حالات کچھ خراب ہو گئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر پہرا کون دیتا تھا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے دروازے پہ پہرا دیتے تھے. کس کے دروازے میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے میں. ابھی بھی امت سوچ رہی ہے کہ ان کا آپس میں تعلق کیا تھا، ابھی بھی نفرت کی بات کرے. اچھا میں یہاں پہ ایک بات بڑی کھلی کرنے لگا ہوں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوں، انسان ہیں ہم سارے، ٹھیک ہے. اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے کسی سے، کسی قسم کی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، تو کیا امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھالنا شروع کر دیں؟ ایک بات ہو چکی، گزر چکی، معاملہ ہو گیا، آپس میں جو بھی معاملات تھے وہ طے ہو گئے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوشی کے ساتھ خلافت دی، خلافت دے دی، امت کو بچا لیا. اللہ کے رسول پہلے ہی فرما رہے تھے کہ میرا بیٹا یہ وہ سردار ہے. جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے اپنے زانوئے مبارک میں بٹھایا ہوا سیدنا حسن مجتبی کو، صحیح حدیث ہے، حسن مجتبی کو اپنے زانوں میں بٹھایا ہوا اور کیا کہا، میرا یہ بیٹا وہ سردار ہے جو امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. اور وہ وقت آیا امیر معاویہ کے دور میں، یہ وہ وقت آیا کہ جب معاملات کچھ خراب ہوئے تو سیدنا امام حسن مجتبی نے خلافت اپنی خوشی سے دے دی کہ امت کے اندر کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے، امت کے اندر کوئی لڑائی اور دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے. تو میرے دوستو، یہ دونوں جو طبقات ہیں یہ امت کے لیے. اچھا ایک اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ صحابی بندہ کب ہے؟ اگر آپ صحابی کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں، صحابی بندہ کب ہے؟ اب آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. اچھا آپ مجھے ذرا ایمان سے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ کی آل سے محبت نہ کرتا ہو تو صحابی ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ دیکھنے کا مطلب صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا. مجھے بھی تو دیکھا کرتا تھا، دیکھتا تو وہ آپ بھی تھا، انہیں صحابیت کیوں نہیں ملی؟ اس کا مطلب ہے صرف آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں. اور ایمان کی حالت میں، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایمان ہے. اور جو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے وہ ان کی اولاد سے پیار نہیں کرتا ہوگا، یا جن کی نماز ہی مکمل نہ ہو، آل رسول پہ درود پڑے بغیر، وہ صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ اور اہل بیت اطہار کی تربیت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے تو جو اہل بیت تھے ان کی تربیت کیا تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا مکے میں، وہ تو آئے ہوئے حبشہ سے. تو حسنین کریمین انہیں کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ چچا بلال، چچا بلال. جب آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، وہ شام کی طرف چلے گئے تھے. ایک مرتبہ یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستایا تو آپ قبر انور کی زیارت کے لیے آئے. تو جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو کوہرام مچ گیا، ہر طرف شور مچ گیا کہ حضرت بلال آ گئے، حضرت بلال آ گئے.
حضرت بلال سے لوگوں نے کہا بلال آج وہ اذان سنا دیں جو آپ دور پیغمبر میں سنایا کرتے تھے. تو حضرت بلال نے کہا نہیں میں نہیں سنا سکتا. کسی نے پوچھا کہ اے بلال کیوں نہیں سنا رہا؟ اذان ہے عبادت ہے. تو آپ نے کہا کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو اس وقت تو میں چہرہ رسول کو دیکھ کے کہا کرتا تھا، آج کس کو دیکھ کے کہوں گا؟ تو مجھ سے یہ الفاظ ادا نہیں ہوں گے. اسی دوران سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. لوگوں نے کہا اے امام آپ حضرت بلال سے کہیں گے. تو جب انہوں نے کہا چچا بلال اذان سنا دیجیے، فوراً کھڑے ہو گئے. صحابی رسول اہل بیت اطہار کے حکم پہ فوراً کھڑے ہو گئے. پہلے صحابی کہتے رہے نہیں کھڑے ہوئے، لیکن جب امام کا حکم آیا، جب سید زادے کا حکم آیا، جب اہل بیت کا حکم آیا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور اذان دینی شروع کی. اور وہی ہوا جب اشہد ان محمد رسول اللہ میں پہنچے تو غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. حضرات گرامی، بات کو اختصار کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار ہوں یا اصحاب کبار ہوں، دونوں ہی محبت کے پیکر ہیں، دونوں ہی وفا کے پیکر ہیں، دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں. وہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں، اور گھر والوں کی تربیت میں نہ کوئی کمی ہے، نہ ہی در والوں کی تربیت میں بھی کمی ہے. تو یہ جہاں بھی کوئی اختلافی بات ہوگی وہاں پہ ضرور بات کرنے والے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ یہ جو ذوات مقدسہ ہیں یہ محبت کے پیکر ہیں. یعنی شان صحابہ کی تنظیم جنہوں نے بنائی ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے؟ کیوں جی؟ بزم صحابہ والے جو آج بیٹھے ہیں ہمارے پاس، بزم کون سی؟ شان صحابہ. تو شان صحابہ والے آپ کا کیا خیال ہے شان اہل بیت کو نہیں سمجھتے؟ اچھا جو شان اہل بیت بیان کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صحابہ کی محبت سے کھاتی ہیں سارے؟ یعنی اہل بیت کی محبت کا ہمیں بتایا کس نے ہے؟ ہمیں درس کس نے دیا ہے؟ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل بیت کی محبت کیسے کرنی ہے. امام حسین پاک کھیل رہے ہیں گلی میں، حضرت ابو ہریرہ کا گزر ہوا پاس سے. حضرت ابو ہریرہ نے جا کے جلدی سے آپ کو اٹھایا. اب یہ میری بات سننا، حدیث کی بات. آپ کو اٹھا کے آپ کے جوتوں کو صاف کرنے لگ گئے، آپ کے جوتوں کو صاف کرنے لگ گئے. حضرت ابو ہریرہ کا مقام ہے، صحابی ہیں، اور صحابی بھی ایسے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. وہ جید صحابی اور حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا کے ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں. اور جوتے کس سے صاف کر رہے ہیں؟ اپنے سر کے کمانگے سے. سر کا کمانگا مبارک اتار کے دستار مبارک سے ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں. اور دیکھنے والوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ ہے یہ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ جنت کے مالک ہیں، جنت کی جوانوں کے سردار ہیں. جب تک یہ اجازت نہ دے گا جنت میں کون جا سکتا ہے؟ تو تعظیم اہل بیت اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اصحاب رسول سے سیکھیے، اور اگر شان صحابہ دیکھنی ہے تو اہل بیت رسول سے پوچھیے. اہل بیت رسول آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا کیا مقام ہے. ایسے تو نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کس سے دعا کرانے کے لیے گئے تھے بنا حضرت ویسے کرنے کے بعد سیدنا علی جو ہے یہ تو اہل بیت کے فرد ہے نا. اہل بیت کے فرد ہو کے ایک عاشق رسول سے دعا کرانے کے لیے جا رہے ہیں. تو کون کہتا ہے کہ اختلافات؟ کوئی ایسے اختلافات نہیں.
یہ رحماء بینہم واشداء علی الکفار. اور علامہ اقبال کی بات پھر تو رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ہو ہلکا یارا تو بڑے شم کی طرح نرم. کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو محبت کے پیکر ہیں، ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے. لیکن جب کافروں کے ساتھ مقابلے کی بات آتی ہے تو ایک سے ایک بڑھ کے اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے وہ غیظ و غضب کے اور شدت کے پیکر بن جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تو آپ جانتے ہیں نا. لیکن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرد کے سامنے آتے تھے، اچھا 60 مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی جب بھی سیدنا علی تشریف فرما ہوتے تھے تو سیدنا عمر فاروق کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. کس سے فیصلہ کرواتے تھے؟ سیدنا علی پاک سے. اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے زبان رسول سے سنا ہے کہ علی سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. علی سب سے زیادہ بہتر خدا کا لفظ، سب سے بڑا قاضی. میری امت کا سب سے بڑا قاضی کون ہے؟ علی کرم اللہ وجہہ الکریم. سیدنا عمر فاروق کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو آپ فوراً سیدنا علی کے رب، اور نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ بلاؤ سیدنا علی کو، اس کیس کا فیصلہ وہی کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ اڑتا تھا، جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، سیدنا علی پاک کو بلایا جاتا تھا، وہ آ کے فیصلہ کرتے تھے. آخری چلو یہ بات آئی گئی ہے تو محبت سے یہ بات آخری سن لیں. ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آ گیا. دو عورتیں تھیں، وہ دعویٰ کرتی تھی دونوں. وہ کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی تھی میرا بیٹا ہے. اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. دونوں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب کیس آیا تو آپ کیس سن کے کہنے لگے بلاؤ سیدنا علی، وہی فیصلہ فرمائیں گے. باب مدینہ العلم تشریف لائے اور آپ نے جب کیس سنا تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی. آپ کا یہ انداز مبارک تھا کہ جب کوئی کیس یا کوئی مسئلہ سنتے تھے نا جی تو فوراً فرماتے تھے یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں وہ مشکل ہی کون سی جو مشکل کشا کے سامنے ٹھہرا. اچھا سیدنا علی پاک تشریف لائے اور آپ نے جب مسئلہ سنا تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا اس کو وہ 2 حصوں میں کاٹ دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو. تو فوراً جو بچے کی حقیقی ماں تھی نا وہ کہنے لگی تھی نہیں بچے کو نہ کاٹو، یہ اس کو ہی دے دو. سیدنا علی پاک نے فوراً فرمایا بچہ اس کا ہے. یہ جس عورت نے کہا نا کہ بچے کو نہ کاٹو اس کو دے دو، تو فوراً سیدنا علی نے فرمایا اس کا بچہ ہے. یہ اس کی ممتا بول رہی ہے، اس کے اندر سے ماں کی محبت جو ہے اس نے آواز دی ہے. دیکھو نا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے، فوراً فیصلہ فرما دیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی فیصلہ کروانا ہوتا تھا سیدنا علی کو بلاتے تھے. تو بندہ دشمن سے فیصلے کرواتا ہے کیوں جی؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو بلایا جاتا ہے، جس کا دل میں احترام ہوتا ہے، جس کا ادب ہوتا ہے. اچھا ان کے دل میں معاذ اللہ اگر کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہوتی تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے آتے وہ کہتے ہیں اپنے کر لو. اگر معاذ اللہ کے ذہن میں بات ہو تو یہ اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اطہار پیغمبر ان کا آپس میں جو تعلق ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے. یہ بات آپ نے شاید کم سنی ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق ہو یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ اس سادات کو محبت سے کچھ نیاز پیش کرتے ہیں، نظر پیش کرتے ہیں. یہ تمام اصحاب پیغمبر کا معمول تھا
کہ جب بھی وہ اہل بیت اطہار کے پاس جاتے تھے ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تحفہ کوئی نہ کوئی نظر پیش کرتے تھے، جیسے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے۔ آپ کو پتا پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید علماء سے آپ پوچھیے گا، ایک قرآن مجید میں آیت ہے آیت نجوہ۔ آیت نجوہ کون سی آیت ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جب بھی میرے رسول سے کوئی بات کرنی ہو تو ان کے خدمت میں پہلے نذرانہ پیش کرو، ہدیہ پیش کرو۔ نجوہ کہتے ہیں کان میں سرگوشی کرنے کو۔ عرب کے بڑے بڑے سردار جب آتے تھے نا تو اپنی سرداری کے چکر میں اسی الزام میں وہ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذرا اپنا دکھانے کے لیے زیادہ دیر آپ کے پاس بیٹھ کے کانوں میں باتیں کرنی شروع کر دیتے تھے، اور جو ذرا ظاہری طور پہ کمزور اصحاب ہوتے تھے وہ پیچھے بیٹھے رہ جاتے تھے، انہیں موقع نہیں ملتا تھا بات کرنے کا۔ تو مزاج آتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ بڑے بڑے عرب کے سردار تو میرے پاس بیٹھے رہے اور غریب جو صحابہ ہیں وہ پیچھے بیٹھے رہے۔ تو اسی دوران مزاج علی کو دیکھتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ ابھی بھی لوگوں سے کہہ دیجیے کہ جب یہ آپ سے بات کرنا چاہیں تو پہلے آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں۔ پھر وہ جتنے بڑے بڑے تھے زیادہ دیر ٹائم گزارنے والے کانوں میں باتیں کرنے سب بھاگ گئے، اور اس آیت میں صرف ایک بندے نے عمل کیا ہے انسانی تاریخ میں۔ بعد میں یہ منسوخ ہو گئی تھی آیت، قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ کے حکم میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ آیت موجود ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اس آیت کا عمل صرف ایک ہی بندے نے کیا ہے۔ وہ کس نے کیا تھا؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم۔ آپ نے جو ہی آیت سنی فوراً ہی گھر سے نذرانہ لے کے بارگاہ علی میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، اور فوراً آپ کی خدمت میں اپنے محبت کے ساتھ دعا کی گزارش کی، بس بات کوئی نہیں کی، نذرانہ پیش کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جانا، اس سے بڑی بات کسی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے، جس محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ نے آج کی اس محفل کا انتظام و اہتمام کیا، مالک ملک کرنے والوں کو، آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس محفل کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات اور سرخروی کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔